السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین، الصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ سب سے پہلے میرے اس چھوٹے سے چینل islamicInfoofficial.1ak پر آپ سب کو خوش آمدید کہتی ہوں۔ جیسا کہ سب کو معلوم ہے، آج 22 جمادی الثانی یوم وفات سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے، تو اسی سلسلے سے آج ہمارے پروگرام کا موضوع بھی تذکرہ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے۔ تو بڑھتے ہیں پروگرام کی طرف، سنتے ہیں تلاوت قرآن پاک اور نعت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اور پھر کرتے ہیں تذکرہ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ والتین والزیتون وطور سینین وہذا البلد الامین، لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم، ثم رددناه اسفل سافلین، إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم أجر غير ممنون، فما يكذبك بعد بالدين، أليس الله بأحكم الحاكمين، آمنت باللہ صدق اللہ العظیم۔ حسرت دید میں ہر آنکھ کو نم دیکھا ہے، میں نے ان کو تو نہیں ان کا کرم دیکھا ہے، ان سے نسبت ہے جنہیں وہ بڑے آرام سے ہے، میں نے آقا کے غلاموں پہ کرم دیکھا ہے، صلی علی نبینا، صلی علی محمد، سب سے اعلیٰ بعد از پیمبر صدیق اکبر، صدیق اکبر، کوئی نہیں ہے تیرے برابر، صدیق اکبر، صدیق اکبر، وہ جن کی بیٹی ہے ماں مومنوں کی، وہ جو سب سے پہلے ایمان لائے، مدفن ہے جن کا روضہ
صدیق اکبر صدیق اکبر آپ سے رکھتے ہیں جو بھی عداوت، رسوا ہوں گے روزے قیامت، لعنت ہو کے سب دشمنوں پر۔ صدیق اکبر صدیق اکبر فاروق اعظم کو آپ سے ہے الفت، آپ سے ہے عثمان کو بھی محبت، مولا علی ہے آپ کے دلبر، صدیق اکبر صدیق اکبر۔ سبحان اللہ۔ تذکرہ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کون تھے؟ ایک باکمال استاد جو بہت سی خوبیوں کا جامع ہوتا ہے، اپنے جس شاگرد میں جس خوبی کی ممتاز صلاحیت پاتا ہے اسی خوبی میں اس کو باکمال بناتا ہے۔ جس میں فقہ بننے کی زیادہ صلاحیت ہوتی ہے اسے فقہ سکھاتا ہے، جس میں مقرر بننے کی زیادہ صلاحیت ہوتی ہے اسے کامیاب مقرر بناتا ہے، جس میں مصنف بننے کی صلاحیت ہوتی ہے اسے باکمال مصنف بناتا ہے۔ اسی طرح ہمارے آقا و مولا جناب احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے جس صحابی میں جس خوبی کی ممتاز صلاحیت پائی اسی وصف خاص میں اسے کامل بنایا، لہٰذا اپنے پیارے صحابی حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ میں صدیق بننے کی صلاحیت کو واضح طور پر محسوس فرمایا تو اسی وصف میں ان کو ممتاز و کامل بنایا۔ اور صدیق ہونا ایسا وصف ہے جو بہت سی خوبیوں کا جامع ہے، اور اس وصف خاص کے سب سے زیادہ مستحق صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات گرامی تھی، اسی لیے وہ اس سے سرفراز فرمائی گئی۔ الصدق الصادقین سید المتقین، چشم گوش وزارت پہ لاکھوں سلام۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت۔ آقائے دو عالم، نور مجسم، سرور کائنات، فخر موجودات کی وفات کے بعد یہ سوال پیدا ہوا کہ ان کا نائب اور خلیفہ کس کو مقرر کیا جائے۔ حدیث شریف کی مشہور کتاب سنن بہقی میں حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، خلافت کے معاملے کو حل کرنے کے لیے صحابہ کرام حضرت سعید بن عبادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مکان میں جمع ہوئے، جس میں حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور دوسرے بہت سے صحابہ کرام موجود تھے۔ سب سے پہلے ایک انصاری کھڑے ہوئے اور انہوں نے لوگوں سے اس طرح خطاب کیا کہ اے مہاجرین، آپ لوگوں کو معلوم ہے کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ حضرات میں سے کسی شخص کو کہیں کا عامل مقرر فرماتے تھے تو انصار میں سے بھی ایک شخص کو اس کے ساتھ کر دیا کرتے تھے، لہٰذا اسی طرح ہم چاہتے ہیں کہ خلافت کے معاملے میں بھی ایک شخص مہاجرین میں سے ہو اور ایک انصار میں سے ہو۔ پھر ایک دوسرے انصاری کھڑے ہوئے اور انہوں نے بھی اس قسم کی تقریر فرمائی۔ ان لوگوں کو تقریروں کے بعد حضرت زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے ہوئے اور انہوں نے فرمایا کہ حضرات، کیا آپ لوگوں کو معلوم نہیں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مہاجرین میں سے تھے، لہٰذا ان کا نائب خلیفہ بھی مہاجرین میں سے ہی ہوگا، اور جس طرح ہم لوگ پہلے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے معاون و مددگار رہے
اب اسی طرح خلیفہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مددگار رہیں گے۔ یہ فرمانے کے بعد انہوں نے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہاتھ پکڑا اور کہا کہ اب یہ تمہارے والی ہیں، اور پھر حضرت زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ سے بیعت کی۔ اس کے بعد حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اور پھر تمام انصار و مہاجرین نے بھی آپ سے بیعت کی۔ اس کے بعد حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ منبر پر رونق افروز ہوئے اور ایک نگاہ ڈالی تو اس مجموعے میں حضرت زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نہیں پایا۔ فرمایا کہ ان کو بلایا جائے۔ جب حضرت زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان سے فرمایا کہ آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پھوپھی کے صاحبزادے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خاص صحابیوں میں سے ہیں، اور مجھے امید ہے کہ آپ مسلمانوں میں اختلاف نہیں کریں گے۔ یہ سن کر انہوں نے کہا کہ اے خلیفہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ کوئی فکر نہ کریں۔ یہ کہنے کے بعد کھڑے ہوئے اور آپ سے بیعت کی۔ پھر حضرت صدیق اکبر نے مجمع پر ایک نظر ڈالی تو اس میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ موجود نہ تھے۔ فرمایا علی کو بھی بلاؤ۔ جب حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لائے تو آپ نے فرمایا کہ ابو طالب کے صاحبزادے آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چچا زاد بھائی اور ان کے داماد ہیں۔ مجھے امید ہے کہ آپ اسلام کو کمزور ہونے سے بچانے میں ہماری مدد کریں گے۔ انہوں نے بھی حضرت زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرح کہا کہ اے خلیفہ رسول، آپ کچھ فکر نہ کریں۔ یہ کہہ کر انہوں نے بھی بیعت کر لی۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آپ کو آگے بڑھایا تو پھر کون شخص آپ کو پیچھے کر سکتا ہے؟ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اس فرمان سے اس واقعے کی جانب اشارہ ہو رہا ہے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی علالت کے زمانے میں صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو آگے بڑھایا اور آپ ہی کو تمام صحابہ کا ایمان بنایا۔ حضرت صدیق اکبر صحابی امام، یہاں تک کہ ابن زمہ کی حدیث میں موجود ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے لوگوں کو حکم فرمایا کہ وہ ابو بکر کے پیچھے نماز پڑھیں، مگر اتفاق سے اس وقت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ موجود نہ تھے، تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آگے بڑھے تاکہ وہ لوگوں کو نماز پڑھائیں، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ نہیں، اللہ اور مسلمان ابو بکر ہی سے راضی ہیں اور وہی لوگوں کو نماز پڑھائیں گے۔ بہرحال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ہی تمام صحابہ کا امام بنایا۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت اور قرآنی آیات۔ حضرت ابو قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وصال فرمانے کے بعد جب عرب کے کچھ لوگ مرتد ہوئے اور حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان سے قتال فرمایا تو اس زمانے میں ہم لوگ آپس میں یہ کہا کرتے تھے کہ یہ قرآنی آیات فَسَوْفَ يَأْتِي اللَّهُ بِقَوْمٍ يُحِبُّهُمْ وَيُحِبُّونَهُ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ان کے اصحاب ہی کی شان میں نازل ہوئی۔ افضل البشر بعد الانبیاء، حدیث مبارکہ میں ہے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یوں ارشاد فرمایا، ابو بکر صدیق خیر الناس الا ان یکون نبیا، یعنی حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ لوگوں میں سب سے بہتر ہیں علاوہ اس کے کہ وہ نبی نہیں ہیں۔ ایک بار حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ منبر پر رونق افروز ہوئے اور فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ افضل الناس، یعنی لوگوں میں سب سے زیادہ افضل ہیں، اور اگر کسی نے اس کے خلاف کہا تو وہ مفتری اور کذاب ہے، اس کو وہ سزا دی جائے گی جو ان کے لیے شریعت نے مقرر کی ہے۔ حضرت ابو منصور بغدادی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں کہ اس بات پر امت مسلمہ کا اتفاق ہے کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ
ان کے بعد حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، پھر حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کے بعد حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور پھر عشرہ مبشرہ کے تمام حضرات سب سے افضل ہیں، اور ان کے بعد باقی اصحاب بدر، پھر باقی اصحاب احد، اور ان کے بعد بیت الرضوان کے صحابی، پھر دیگر اصحاب رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تمام لوگوں میں سب سے افضل ہیں۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور قرآنی آیات۔ اللہ کریم قرآن کریم فرقان حمید میں ارشاد فرماتا ہے والذی جاء بالصدق وصدق بہ اولئک ھم المتقون۔ اس آیت کریمہ کا مطلب یہ ہے کہ جو سچائی لایا یعنی سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور جنہوں نے ان کی تصدیق کی حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہی لوگ متقی ہیں۔ الصدق الصادقین سید المتقین، چشم و گوش و زارت پہ لاکھوں سلام۔ اللہ کریم قرآن کریم فرقان حمید میں ارشاد فرماتا ہے الا تنصروہ فقد نصرہ اللہ اذ اخرجہ الذین کفروا ثانی اثنین اذ ھما فی الغار، یعنی اے مسلمانوں اگر تم لوگ میرے رسول کی مدد نہ کرو تو بے شک اللہ نے ان کی مدد فرمائی جب کافروں کی شرارت سے انہیں باہر تشریف لے جانا ہوا، صرف دو جان سے، جب وہ دونوں یعنی سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ غار میں تھے۔ اذ یقول لصاحبہ لا تحزن ان اللہ معنا، کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے یار غار حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرماتے تھے کہ غم نہ کر، بے شک اللہ ہمارے ساتھ ہے۔ فانزل اللہ سکینتہ علیہ وایدہ بجنود لم تروہا، تو اللہ نے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر اپنا سکینہ اتارا، یعنی ان کے دل کو اطمینان عطا فرمایا، اور ایسی فوجوں سے ان کی مدد فرمائی جن کو تم لوگوں نے نہیں دیکھا، اور وہ ملائکہ تھے جنہوں نے کفار کے رخ پھیر دیے یہاں تک کہ وہ لوگ آپ کو دیکھ نہ سکے۔ وجعل کلمات الذین کفروا السفلی، اور کافروں کی بات کو نیچے کر دیا، یعنی ان کی دعوت کفر و شرک کو پست کر دیا۔ وَكَلِمَاتُ اللَّهِ هِيَ الْأُولَى وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ، اور اللہ ہی کا بول بالا ہے اور اللہ ہی غالب حکمت والا ہے۔ وَإِنَّ كَلِمَاتُ اللَّهِ هِيَ الْعُلْيَا، اور بے شک اللہ ہی کا بول بالا ہے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور احادیث مبارکہ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کنت صاحبی فی الغار و صاحبی علی الحوض، یعنی غار ثور میں تم میرے ساتھ رہے، حوض کوثر پر بھی تم میرے ساتھ رہو گے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ ایک چاندنی رات میں جب کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا سر مبارک میری گود میں تھا، میں نے عرض کیا یا رسول اللہ کسی شخص کی نیکیاں اتنی بھی ہیں جتنی آسمان پر ستارے ہیں؟ آپ نے فرمایا ہاں، عمر کی نیکیاں اتنی ہیں۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں پھر میں نے پوچھا کہ ابو بکر کی نیکیوں کا کیا حال ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا عمر کی ساری عمر کی نیکیاں ابو بکر کی ایک نیکی کے برابر ہے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ابو بکر سے محبت کرنا اور ان کا شکر ادا کرنا میری امت پر واجب ہے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام اور آپ کا نسب۔ آپ کا نام عبداللہ ہے اور ابو بکر سے جو آپ مشہور ہیں یہ آپ کی کنیت ہے، اور صدیق و عتیق آپ کا لقب ہے۔ آپ کے والد کا نام عثمان اور کنیت ابو قحافہ ہے، اور آپ کی والدہ کا نام سلمہ ہے جن کی کنیت ام الخیر ہے۔ آپ کا سلسلہ نسب 7ویں پشت میں مرہ بن کعب پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے شجرہ نسب سے ملتا جاتا ہے۔ آپ واقعہ فیل کے تقریباً 2.5 برس بعد مکہ شریف میں پیدا ہوئے۔ طفلی میں بت شکنی۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے والد ماجد حضرت ابو قحافہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ بھی بعد میں صحابی ہوئے۔ زمانہ جاہلیت میں انہیں بت خانے لے گئے اور پھر بتوں کو دکھا کر کہا کہ یہ تمہارے بلند و بالا خدا ہیں، انہیں سجدہ کرو، نعوذ باللہ من ذالک۔
وہ تو یہ کہہ کر باہر چلے گئے۔ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ قضائے مبرم کی طرح بت کے سامنے تشریف لائے اور بتوں اور بت پرستوں کی عزت ظاہر کرنے کے لیے ارشاد فرمایا، ان جائع فاطعمنی، کہ میں بھوکا ہوں مجھے کھانا دے۔ وہ کچھ نہ بولا۔ فرمایا، انی عارن فاکسنی، یعنی میں ننگا ہوں مجھے کپڑا پہنا۔ وہ کچھ نہ بولا۔ صدیق اکبر نے ایک پتھر ہاتھ میں لے کر فرمایا کہ میں تجھ پر پتھر مارتا ہوں، فَإِن كُنتَ إِلَٰهًا فَامْنَعْ نَفْسَكَ، کہ اگر تو خدا ہے تو اپنے آپ کو بچا لے۔ وہ اب بھی نرا بت بنا رہا۔ آخر آپ نے بقوت صدیقی اس کو پتھر مارا تو وہ خدائے گمراہ منہ کے بل گر پڑا۔ اسی وقت آپ کے والد ماجد واپس آ رہے تھے۔ یہ ماجرا دیکھ کر فرمایا کہ اے میرے بچے، تم نے یہ کیا کیا؟ فرمایا کہ وہی کیا جو آپ دیکھ رہے ہیں۔ آپ کے والد نے ان کے والدہ ماجدہ حضرت ام الخیر کے پاس لے گئے اور سارا واقعہ بیان کیا۔ انہوں نے فرمایا کہ اس بچے کو کچھ نہ کہو۔ جس رات یہ پیدا ہوئے میرے پاس کوئی نہ تھا۔ میں نے سنا کہ ہاتف کہہ رہا ہے، یا امۃ اللہ علی التحقیق ابشری بالولد العتیق اسمہ فی السماء الصدیق لمحمد صاحب و رفیق۔ اے اللہ کی سچی باندھی، تجھے خوشخبری ہو اس آزاد بچے کی جس کا نام آسمانوں میں صدیق ہے اور جو محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یار و رفیق ہے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا حلیہ مبارک۔ ایک شخص نے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے عرض کیا کہ آپ ہم سے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا سراپا حلیہ بیان فرمائیں۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ آپ کا رنگ سفید تھا، بدن اکھیرا تھا، دونوں رخسار اندر کو دبے ہوئے تھے، پیٹ اتنا بڑا تھا کہ آپ کی لنگی اکثر نیچے کھسک جایا کرتی تھی، پیشانی پر ہمیشہ پسینہ رہتا تھا، چہرے پر زیادہ گوشت نہیں تھا، ہمیشہ نظریں نیچی رکھتے تھے، پیشانی بلند تھی، انگلیوں کی جڑیں گوشت سے خالی تھی، یعنی گاہیاں کھلی رہتی تھی، حنا اور کتم کا خضاب لگایا کرتے تھے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قبول اسلام۔ حضرت محمد بن عبد الرحمن نے بیان کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بیان فرمایا کہ جب میں نے کسی کو بھی اسلام کی دعوت دی تو اس کا تردد ہوا، علاوہ اس کے کہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب میں نے ان پر اسلام پیش کیا تو انہوں نے بغیر تردد کے اسلام قبول کیا، تو معلوم ہوا کہ سب سے پہلے اسلام قبول کرنے والے حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے۔ ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور آپ کا کامل ایمان۔ شب معراج کی صبح بہت سے مشرکین حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آئے اور کہا کہ آپ کو کچھ خبر ہے، آپ کے دوست محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہہ رہے ہیں کہ انہیں رات کو بیت المقدس اور آسمان وغیرہ کی سیر کرائی گئی۔ آپ نے کہا، کیا واقعی ایسا فرما رہے ہیں؟ ان لوگوں نے کہا، ہاں وہ ایسا ہی کہہ رہے ہیں۔ تو آپ نے فرمایا، انی لا صدقوہ بأبعد من ذالک، یعنی اگر وہ اس سے بھی زیادہ بعید از قیاس اور حیرت انگیز خبر دیں گے تو بے شک میں اس کی بھی تصدیق کروں گا۔ غزوہ بدر میں آپ کے صاحبزادے حضرت عبد الرحمن کفار مکہ کے ساتھ تھے۔ اسلام قبول کرنے کے بعد انہوں نے اپنے والد حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا کہ آپ جنگ بدر میں کئی بار میری زد میں آئے، لیکن میں نے آپ سے صرف نظر کی اور آپ کو قتل نہیں کیا۔ اس کے جواب میں صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، لو احدثت لی لم انصرف عنک، یعنی اے عبد الرحمن کان کھول کر سن لو کہ اگر تم میری زد میں آ جاتے تو میں صرف نظر نہ کرتا بلکہ تم کو قتل کر کے موت کے گھاٹ اتار دیتا۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شجاعت۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سارے صحابہ میں سب سے زیادہ شجاع اور بہادر تھے۔
حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ لوگوں سے دریافت کیا کہ بتاؤ سب سے زیادہ بہادر کون ہے؟ ان لوگوں نے کہا کہ سب سے زیادہ بہادر آپ ہیں۔ حضرت علی نے فرمایا کہ میں تو ہمیشہ اپنے جوڑ سے لڑتا ہوں، پھر کیسے میں سب سے بہادر ہوا؟ تم لوگ یہ بتاؤ کہ سب سے زیادہ بہادر کون ہے؟ لوگوں نے عرض کی حضرت ہمیں نہیں معلوم، آپ ہی بتائیں۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ سب سے زیادہ شجاع اور بہادر حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں کہ جنگ بدر میں ہم لوگوں نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے ایک ریش یعنی جھونپڑا تیار کیا تاکہ آپ محفوظ رہیں۔ تو ہم لوگوں نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ کون رہے گا؟ کہیں ایسا نہ ہو کہ آپ پر کوئی حملہ کر دے۔ تو خدا کی قسم اس کام کے لیے سوائے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کوئی آگے نہیں بڑھا۔ آپ شمشیر برہنہ ہاتھ میں لے کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس کھڑے ہو گئے اور پھر کسی دشمن کو آپ کے پاس آنے کی جرت نہیں ہو سکی۔ اس لیے صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سب سے زیادہ شجاع اور بہادر تھے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سخاوت۔ حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک روز ہم لوگوں کو اللہ کی راہ میں صدقہ اور خیرات کرنے کا حکم دیا۔ حسن اتفاق سے اس موقع پر میرے پاس کافی مال تھا۔ میں نے اپنے دل میں کہا کہ اگر حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے آگے بڑھ جانا کسی دن میرے لیے ممکن ہوگا تو وہ آج کا دن ہوگا۔ میں کافی مال خرچ کر کے آج ان سے سبقت لے جاؤں گا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں آدھا مال لے کر خدمت میں حاضر ہوا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مجھ سے دریافت فرمایا ما ابقیت لأہلک، یعنی اپنے گھر والوں کے لیے تم نے کتنا چھوڑا؟ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے عرض کیا کہ آدھا مال ان کے لیے چھوڑ دیا ہے۔ پھر حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو کچھ ان کے پاس تھا سب لے آئے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان سے پوچھا ما ابقیت لأہلک، یعنی اے ابوبکر اپنے اہل و عیال کے لیے کیا چھوڑ آئے ہو؟ آپ نے فرمایا فقال ابقیت لهم اللہ ورسولہ، آپ نے فرمایا کہ یا رسول اللہ میں ان کے لیے اللہ اور اس کے رسول کو چھوڑ آیا ہوں۔ مطلب یہ کہ میرے اور میرے اہل و عیال کے لیے اللہ اور اس کا رسول ہی کافی ہے۔ پروانے کو چراغ ہے بلبل کو پھول بس، صدیق کے لیے ہے خدا کا رسول بس۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے محبت۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بہت چاہتے تھے، آپ سے بے انتہا محبت فرماتے تھے۔ شروع زمانہ اسلام میں جو شخص مسلمان ہوتا تھا اپنے اسلام کو چھپائے رکھتا تھا، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی چھپانے کی تلقین فرمائی تاکہ کافروں کی اذیت سے محفوظ رہیں۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے درخواست کی اور آپ کی درخواست پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے قبول فرمایا۔ پھر سب کو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ لے کر مسجد حرم میں تشریف لے گئے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خطبہ شروع فرمایا، اور یہ سب سے پہلا خطبہ ہے جو اسلام میں پڑھا گیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چچا حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسی روز اسلام لائے۔ خطبے کا شروع ہونا تھا کہ چاروں طرف سے مشرکین مسلمانوں پر ٹوٹ پڑے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عظمت و شرافت مکہ معظمہ میں مسلم تھی، اس کے باوجود آپ کو اس قدر مارا کہ پورے چہرہ اور کان ناک سب لہو لوہان ہو گئے، خون سے بھر گئے، اور ہر طرح سے آپ کو بہت مارا، یہاں تک کہ آپ بے ہوش ہو گئے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قبیلہ بنو تمیم کے لوگوں کو خبر ہوئی تو وہ آپ کے پاس آئے اور آپ کو اٹھا کر لائے، اور کسی کو بھی امید نہ تھی کہ مشرکین کے اس مار کے بعد آپ زندہ بچ سکیں گے۔ آپ کے قبیلے کے لوگ مسجد کعبہ میں آئے اور اعلان کیا کہ اگر حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حادثے میں انتقال کر گئے تو ہم ان کے بدلے عتبہ بن ربیعہ کو قتل کر دیں گے۔ اس نے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مارنے میں بہت زیادہ حصہ لیا۔ شام تک آپ بے ہوش رہے، اور جب ہوش میں آئے تو سب سے پہلا لفظ یہ تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا حال کیا ہے۔
آپ نے سب سے پہلے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا حال دریافت کیا اور فرمایا کہ میں جب تک کچھ نہ کھاؤں گا جب تک میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو نہ دیکھ لوں۔ آپ کی والدہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حضرت ارقم کے گھر لے کر پہنچی۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے لپٹ گئے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی اپنے عاشق صادق سے لپٹ کر روئے اور حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حالت دیکھ کر سب رونے لگے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی علالت اور وفات۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بیان فرمایا کہ میرے والد گرامی حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی علالت کی ابتدا یوں ہوئی کہ آپ نے 7 جمادی الاخر پیر کے روز غسل فرمایا۔ اسی روز سردی بہت زیادہ تھی جو اثر کر گئی۔ آپ کو بخار آ گیا۔ 15 دن تک آپ علیل رہے۔ اسی درمیان میں آپ نماز کے لیے بھی گھر سے باہر تشریف نہیں لا سکے۔ آخر کار بظاہر اسی بخار کے سبب 63 سال کی عمر میں 2 سال 2 ماہ سے کچھ زائد امور خلافت انجام دینے کے بعد 22 جمادی الاخر 13 ہجری کو آپ کی وفات ہوئی اور سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مبارک پہلو میں مدفون ہوئے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کرامت۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ انہوں نے فرمایا میرے باپ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے مرض موت میں مجھے وصیت کرتے ہوئے ارشاد فرمایا کہ میری پیاری بیٹی، میرے پاس جو کچھ مال تھا آج وہ مال وارثوں کا ہو چکا ہے۔ میری اولاد میں تمہارے 2 بھائی عبد الرحمن و محمد ہیں اور تمہاری 2 بہنیں ہیں، لہٰذا میرے مال کو تم لوگ قرآن مجید کے فرمان کے مطابق تقسیم کر کے اپنا اپنا حصہ لے لینا۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا کہ ابا جان، میری تو ایک ہی بہن بی بی اسماء ہے، یہ میری دوسری بہن کون ہے؟ آپ نے ارشاد فرمایا کہ تمہاری ستیلی ماں حبیبہ بنت خارجہ جو حاملہ ان کے پیٹ میں لڑکی ہے، وہی تمہاری دوسری بہن ہے۔ آپ کے وصال فرمانے کے بعد آپ کے فرمان کے مطابق حبیبہ بنت خارجہ کے پیٹ سے لڑکی کلثوم ہی کی پیدائش ہوئی۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خصوصیات۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ میں سب سے زیادہ خصوصیات پائی جاتی ہے، جن میں سے چند خصوصیات یہ ہیں۔ حضرت ابن عساکر حضرت امام شعبی سے روایت کرتے ہیں کہ انہوں نے فرمایا حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خدائے تعالیٰ نے ایسی 4 خصلتوں سے مختص فرمایا کہ جس سے کسی کو سرفراز نہیں فرمایا۔ نمبر 1 کہ آپ کا نام صدیق رکھا اور کسی دوسرے کا نام صدیق نہیں۔ نمبر 2 آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ غار ثور میں تھے۔ نمبر 3 آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ہجرت میں رفیق سفر ہیں۔ نمبر 4 سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آپ کو حکم فرمایا کہ آپ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نماز پڑھائیں اور دوسرے لوگ آپ کے مقتدی بنیں۔ ایک بہت بڑی خصوصیت آپ کی یہ بھی ہے کہ آپ صحابی اور آپ کے والد صحابی، آپ کے بیٹے عبد الرحمن رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابی اور ان کے صاحبزادے ابو عتیق محمد رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابی، یعنی آپ کی 4 نسلیں صحابی ہیں۔ اور اللہ کریم سے دعا ہے کہ ہم سب کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سچی غلامی عطا فرمائے اور حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ کریم میرا بتانا اور آپ کا سننا اپنی پاک بارگاہ شان میں قبول و مقبول فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔